آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے اللہ پاک بھی غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو بھی یہ بات ناپسند ہے کوئی میرے نبی کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے، کوئی میرے رسول کے عطرت کو تکلیف پہنچائے، کوئی میرے محبوب کے خانوادے کو تکلیف پہنچائے، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ حضرت اسود مقام ابراہیم کے درمیان مقیم رہے، پابند صوم و صلات رہے، پھر بھی اس حال میں مرے کہ وہ اہل بیت سے نفرت رکھتا ہو، تو بندہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ سادات کرام کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے فضائل اور مناقب بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ سامعین ذوی الاحترام، عظمت سادات کرام کے حوالے سے ایک ہمارا ایپیسوڈ، ایک بیان جو ہے وہ گزر چکا ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات بینات سے ہم نے آپ کے سامنے یہ واضح کیا کہ سادات کرام کی عظمت و شان اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس طرح بیان فرمائی ہے۔ اچھا، آج جو ہمارا دوسرا بیان ہے، اس میں انشاءاللہ ہم یہ واضح کریں گے آپ کے سامنے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سادات کرام، اپنی ذریت اور اپنی اولاد کے فضائل کو کس طرح اپنی امت کے سامنے رکھا، اور اس پر تاکید فرمائی کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذریت، اپنی اولاد اور اپنے جو اہل بیت کرام ہیں ان کی شان کو واضح فرماتے جا رہے تھے۔ آج کا جو ہمارے یہ بیان ہے انشاءاللہ اس میں 3 پہلو ہوں گے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی شان احادیث مبارکہ سے، اور دوسرے نمبر پر محبت اہل بیت پر برانگیختہ کرنا اور محبین اہل بیت کے لیے انعامات، اور تیسرے نمبر پر جو تیسرا پہلو ہے آج کے ہمارے اس بیان کا کہ بغض اہل بیت سے اجتناب اور مبغضین اہل بیت کے لیے عتاب اور عذاب۔ اب یہ 3 چیزیں انشاءاللہ اس پہ ہم مختصراً دلائل عرض کرتے ہوئے آپ کے سامنے چلیں گے، اور انشاءاللہ صرف اور صرف احادیث مبارکہ سے آج کی ہم اپنے اس بیان میں اقتباسات لیں گے، اور یوں سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس آیت مقدسہ کے تحت ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رضائے مصطفی سے مراد کیا ہے، کہ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ کو اس قدر انعامات سے نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور وہ رضا کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس بات پر آ کے راضی ہوں گے؟ وہ رضا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور آپ کی خوشنودی، آپ کی رضا یہ ہے آپ کے اہل بیت میں سے کوئی ایک شخص بھی، ایک فرد بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ مصداق ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا فرمان جو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ اب آئیے آگے چلیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز محشر ہر قسم کا نسب، ہر قسم کا سبب، ہر قسم کا تعلق اور رشتہ ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے۔ میرے ساتھ جن کا رشتہ ہے، جو میرے اہل بیت کرام ہے، اور میرے خاندان سے جن کا تعلق ہے، میری ذریت اور اولاد سے جن کا تعلق ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، جو نسب ہے، وہ میرے ساتھ وہاں روز محشر جڑا رہے گا۔ اس کو امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور حضرت ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دونوں ملتی جلتی مفہوم کی ایک احادیث مبارکہ ہیں جو ان بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر طبرانی نے ایک اور حدیث پاک جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں یہ آشکار اور واضح فرمایا کہ میری جو اولاد ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم مبارک سے چلی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک عورت کے، اس کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کا جو نسب ہوتا ہے وہ ان کے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ان کا جو آگے رشتہ جو چلتا ہے وہ باپ کی طرف خاندان منسوب ہو کر چلتا ہے، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہا کے، کہ آپ کے شکم مبارک سے جو اولادیں ہوئیں ان کا جو نسب ہے وہ ان کے باپ کی طرف نہیں بلکہ ان کی والدہ کی طرف چلے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنِّي أَنَا أَصْبَتُهُمْ، بے شک میں ہی ان کا اصبہ ہوں، وَأَنَا أَبُوهُمْ، اور میں ہی ان کا والد ہوں۔ اور یہ نہیں ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف ان کا خاندان چلے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتون جنت کے واسطہ اور توسط سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ رشتہ جو ہے وہ سادات کرام کی لڑی کا یہ آگے چلا۔ اور اسی طرح اس کو امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور امام طبرانی نے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وعلی ابیہا سے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح
اہل بیت کرام کے جو فضائل اور مناقب ہیں تو بے شمار اس قدر کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ آئے ہیں کہ اگر ان کو انسان کوئی بیان کرنے لگ جائے، شمار کرنے لگ جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں، اور وہ اہل بیت کرام کی جو شان ہے، جو مناقب ہیں، جو فضائل ہیں، جو محامد و محاسن ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتے۔ لیکن چند ایک آپ کے سامنے عرض کروں ساتھ جوڑتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں، کہ جب تک یہ سادات کرام اس امت میں رہیں گے یہ ان کے لیے بطور امان ہیں، بطور امانت کے ہیں اور بطور محافظت کے ہیں۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا، وہ یعنی اس سفینہ نجات میں جو سوار ہو گیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات یافتہ ہو گیا، اسی طرح اہل بیت کرام اس امت کے لیے کشتی نوح کی مثل ہیں، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اولاد یعنی اہل بیت کرام، اہل بیت نبوت، خاندان رسالت جو ہیں یہ مثل باب حتہ کے ہیں، جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اس قوم سے کہ اس باب حتہ میں داخل ہو جاؤ اور کہتے جاؤ قولوا حتۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور یہ کہتے جاؤ کہ حتۃ یعنی حتۃ کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما، اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا جو یہاں سے حتۃ کہتے ہوئے داخل ہوگا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کی بخشش کر دیں گے اور اس کے لیے نیکیوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ اور اسی طرح اس امت کے لیے باب حتہ اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت کرام ہیں، جو ان کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مماثلت دی ہے باب حتہ کے ساتھ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کے دروازے آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اور یہی وہ سادات کرام ہیں جو آیہ تطہیر کے اصل مصداق ہیں اور جن سے مودت اجر تبلیغ رسالت قرار پائی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ رسالت کے اوپر کوئی اجرت کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، ہاں اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا تو وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اسی طرح یہ اہل بیت کرام وہ ہیں کہ ان سے محبت علامت ایمان قرار پائی اور ان سے بغض اور نفرت کفر کی علامت قرار پائی۔ اللہ پاک اس عمل سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل بیت کرام سے حد درجہ کی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہمارے بیان کا جو دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے محبت اہل بیت پر برانگیختہ کرنا، ابھارنا، اور محبین اہل بیت کے لیے انعامات کیا ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کرام سے محبت کرنے کے لیے کس قدر تاکید فرمائی ہے، اور بارہا اٹھتے بیٹھتے آپ نے اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال اور اقوال سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرح سے یہ اہتمام فرمایا کہ اہل بیت سے محبت رکھی جائے اور ان کے معاملے میں اللہ سے خوف کھایا جائے، اللہ سے ڈرا جائے۔ اور یہ فقط اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی کلامی اس چیز کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ اس کے اوپر تاکید جو فرمائی ہے اس کے پس منظر میں، پیش منظر میں ایک بہت ساری حکمتیں پنہاں ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ وہ حکمتیں یہ ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرے اہل بیت ہیں تو میں ان کو محبت کرتا ہوں، ان کو عزیز رکھتا ہوں، اس وجہ سے تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی حکمتوں کے پیش نظر یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ میرے اہل بیت کرام ہیں ان سے محبت رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی تم اللہ اللہ کرتے رہو اور کلمے پڑھتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، نمازیں اور ذکر و اذکار اور عبادات و صدقات کرتے رہو، لیکن آخر میں آ کر تم اس حالت میں مرتے ہو کہ تمہارا ایمان تو خاتمے پر ہوتا ہے لیکن تمہارے دل میں بغض اہل بیت ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تمہاری رائے گاہ اور بیکار جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے، عن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء اساس۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک بیس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے، جس چیز کے اوپر کوئی چیز قرار پکڑے، ٹھہرے، وہ بنیاد کہلاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہر چیز کے لیے بنیاد ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عمارت، اسلام کی اتنی بڑی عمارت اور بلڈنگ جو ہے یہ بغیر ستونوں کے یا بغیر بنیاد کے یہ قائم رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہر چیز کی بنیاد ہے، اساس ہے، اس کی بیس ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی جو بنیاد ہے
وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ فرمایا وحب اہل بیت ہی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت رکھنا، یہی اسلام کی بنیاد اور اسلام کی بیس ہے۔ اب اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مضبوط کریں، اور جتنے عبادات اور ارکان اور جتنے بھی معاملات ہیں جب وہ ادا کریں تو وہ ایک عمارت کی صورت میں قرار پکڑیں، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ نیچے آپ نے بنیاد ڈالی ہی نہیں ہے، وہ جتنے عبادات ہیں اس بنیاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری عمارت آپ کی منہدم ہو جائے، ڈھہ جائے، گر جائے۔ اللہ پاک اس شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ آگے چلیے، دوسری حدیث مبارکہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامۃ۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے بھائی ہم نے اہل بیت سے محبت کر لی، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اول تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان مقدس ہو، اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ذاتی اس میں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، ذاتی منفیت کیا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تو عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ کے پیش نظر، بس آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جو فرمایا ہے اس کو سر تسلیم خم مان لیں، اپنی جبین ناز کو جھکا لیں اور اپنی جھولی کو پھیلا کر اس فرمان کو لے کر اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن پھر بھی کوئی بھی ایسا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جو کسی حکمت سے خالی ہو، جو کسی منفیت سے خالی ہو اور جو کسی فائدے سے خالی ہو۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 ایسے اشخاص ہیں کہ انا لہم شفیع یوم القیامت، 4 افراد ایسے ہیں کہ میں روز محشر ان کا شفیع اور سفارشی ہوں گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا نمبر 1 جو اہل بیت کرام کی عزت و تکریم کرے گا، نمبر 1 جو اہل بیت کرام کی عزت و تکریم کرے گا، نمبر 2 جو ان کی حاجت روائی کرے گا، ان کی حاجت کو پورا کرے گا، نمبر 3 جو ان کے معاملات میں جو مشکلات ہوں ان کی مددگاری کرے گا، ان سے مدد کرے گا ان کی، نمبر 4 فرمایا والے محب لہم بقلبہ ولسانہ۔ اچھا دیکھیں نا، جو ان کی عزت و تکریم کرے گا، دوسرے نمبر پر ان کی حاجت روائی کرے گا، تیسرے نمبر پر ان کی مشکل کشائی کرے گا۔ اب ایسا بندہ جو اس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ایسا بندہ ہے جو انتہائی مسکین اور مارا ہے، اب وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ حاجت روائی کر سکے یا ان کی مشکلات کو دور کر سکے، اس چیز کی اسے طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے، تو یہ تکلیف مالا یطاق کا مصداق بنے گا کہ کوشش تو کرنا چاہتا ہے لیکن اسے اس چیز کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ اہل بیت کرام کا دروازہ ہے، یہ اہل بیت کرام کا آستانہ ہے، وَلِمُحِبِّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، جو ان کے ساتھ اہل بیت کرام کے ساتھ دل و جان سے محبت کرے گا اس کے لیے بھی میں روز محشر اس کی شفاعت کروں گا کہ یہ میرے اہل بیت کرام سے محبت رکھا کرتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام دلمی نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے امام طبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے، وہ میں لازمی آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال العلم انہوں نے اپنے رسالہ احیاء المیت فی الاحادیث الواردۃ فی آل البیت، اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 9 پر اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر، ان کی مودت، ان کی الفت، ان کی چاہت کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے وہ نیکی رائے گاہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ثبوت میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل سنت و جماعت کی معتبر ترین کتب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح عقائد و مسائل، یہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا، اس کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم اہل بیت کی مودت و محبت کی مضبوط گرہ اپنے دل میں باندھ لو، یعنی اسے اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی سے ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری محبت سمیت پہنچے گا وہ ہماری شفاعت و سفارش سے جنت میں جائے گا، اور جو ہماری محبت سے تہی دست ہوگا یعنی رخ پھیر لے گا، اجتناب کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور سنو، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی کو اس کا عمل اس وقت تک نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ ہمارے حقوق اور فرائض سے عہدہ برآ نہ ہو۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء المیت فی الاحادیث الواردۃ فی آل البیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیے جو علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا عقائد و مسائل صفحہ نمبر 85 پر، آپ نے بھی کمال کیا اور آپ نے پوری یہ جو بات ہے
حوالہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس حدیث پاک کو دل کے کانوں کے ساتھ سماعت کیجئے اور ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ یہ جو کام ہے اگر کوئی شخص کر لے اور اہل بیت کے ساتھ محبت نہ ہو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اور اس بارے میں کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کیا ایسا شخص بھی جہنم میں جا سکتا ہے جو اس قدر فضیلتوں کا حامل ہو لیکن اس میں اتنی سی کوتاہی ہو، اور وہ کوتاہی کیا ہو کہ وہ اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھتا ہو، اس قدر مقامات اور اعلی شان کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اللہ کی رضا اس کے حبیب کی رضا حاصل نہیں ہوگی جو اہل بیت سے نفرت رکھتا ہو، جبکہ اس کی شان یہ ہو۔ کیا شان ہو؟ توجہ فرمائیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مقیم رہے اور پابند صوم و صلات ہو اور اس حالت میں فوت ہو کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، وہ آگ میں داخل ہوگا، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس قدر مقام اور رفت کے ہونے کے باوجود کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یوں سمجھے کہ بیت اللہ شریف سامنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے، وہ مقام کی جس جگہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول اور چھما وہ برسات برس رہی ہیں، اس کے باوجود حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مقیم رہتا ہے، پابند صوم و صلات رہتا ہے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا، دن میں روزہ رکھتا ہے، راتوں میں تہجد اور قیام اللیل پڑھتا ہے، لیکن اس قدر اس میں نقص ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، تو ایسا بندہ نہ تو اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور نہ رسول اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، بلکہ العیاذ باللہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے! یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی کی کتب سے میں آپ کے سامنے سے عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیے چند ایک صرف اہل بیت کرام کے جو محبت کے جو فضائل ہیں، جو فوائد ہیں، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں، پھر اس کے بعد وہ جو اہل بیت کرام سے نفرت رکھتے ہیں ان کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور جو عذاب ان کے لیے فرمائے گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے لیے عرض کروں گا۔ اب یہ دیکھیے، حوالہ میں پیشگی آپ کو دے دیتا ہوں، شاید کسی کے وہم و گمان میں یہ گزرے کہ کیا ایسے فضائل بھی محبین اہل بیت کے لیے ہو سکتے ہیں، اور کیا ایسے ایسے مناقب اور ایسے ایسے فوائد اور ایسے ایسے اثرات انسانوں کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کرام سے محبت رکھے۔ حوالہ دینے جا رہا ہوں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65 اور 66 میں۔ اسی طرح امام جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف میں جلد نمبر 4 میں اس چیز کو واضح فرمایا۔ وہ فضائل کیا ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ جو کوئی آل محمد کی محبت پہ مرے گا وہ شہید مرے گا، یعنی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو کوئی آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ بخشا ہوا مرے گا، مغفور لہ۔ اور اسی طرح آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد کی محبت پر مرے گا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کشادہ کر دیے جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرے گا اس کو ملک الموت بہشت کی بشارت دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ پھر منکر نکیر جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اسے بشارت سنائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد کی دوستی پر، محبت پر، مودت پر مرے گا وہ اس طرح ساز و سامان کے ساتھ جنت کی طرف جائے گا جس طرح تازہ عروس یعنی دلہن جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پر مرے گا وہ توبہ کرے گا پھر مرے گا، بغیر توبہ کے اللہ اسے موت نہیں دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پر مرے گا سنت نبوی اور جماعت ایمانی پر مرے گا اور اس کا خاتمہ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی دوستی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرے گا وہ کامل الایمان ہو کر مرے گا اور وہ مومن مرے گا۔ اب یہ دیکھیے اس قدر فضائل، فوائد، مناقب، محامد اور محاسن جو اہل بیت کرام کی شان میں ہے، پھر ان کا جو ماننے والا ہو جائے، ان کے دامن میں آ جائے، ان کی آغوش میں آ جائے، ان کی جھولی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں بھی یہ مقام عطا فرما دیتا ہے ان کی نسبت کے ساتھ، ان کے جڑ جانے کے ساتھ۔ آگے چلیے، اب وہ حضرات جو العیاذ باللہ کسی حد تک اہل بیت سے نفرت رکھتے، کیونکہ میں نے گزشتہ اپنا جو ویڈیو تھا اس میں بھی میں نے بیان میں عرض کیا تھا کہ زیادہ تر جو اہل بیت کرام کی شان میں کتب، رسائل یا احادیث کا جو ذخیرہ جو جمع کیا گیا ہے، اگر آپ ان مصنفین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس قدر فضائل اور مناقب جو بیان کیے گئے ہیں، جو لکھے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ میں جو وجہ تعلیف لکھی ہے، واضح طور پہ آپ نے فرما دیا
کہ چونکہ اس دور میں سادات کرام کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے فضائل اور مناقب بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رسالہ لکھا اور اس چیز پر مجھے اس چیز نے ابھارا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رسالہ لکھا ہے، اگر اس کی وجہ تالیف آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب کی وجہ تالیف یہ بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں مصر میں سادات دشمن ٹولہ سرگرم عمل تھا، یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں زمانے میں اس وقت مصر میں جو سادات دشمن جو ٹولہ ہے وہ سرگرم عمل تھا۔ ان کے رد میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی جو اہل بیت کے فضائل سے انکار کرتا تھا۔ ان کے رد میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب تحریر فرمائی اور یہ رسالہ تحریر فرمایا۔ آگے چلیے، وہ حضرات جو اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھتے ہیں ان کے لیے اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر سخت فرامین مقدسات آئے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ جس قدر بندہ نیک ہو، جس قدر نمازی ہو، پابند صوم و صلات ہو، جس قدر صدقات و عطیات دینے والا ہو، جس قدر وہ سمجھے کہ یار مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا نیکی کرنے والا اور احسان کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ خرابی اور یہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے نفرت اور بغض رکھتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی کہ اٹھاؤ نیکیاں اپنی، نکلو یہاں سے، کہ تم کس منہ کے ساتھ آئے ہو ہمارے سامنے، یہ سجدے کر کر آ کے سجدوں کی ہمیں ضرورت ہے، یہ نمازیں لائے ہو، یہ عبادات لائے ہو۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ عبادات ضروری ہیں، وہ اس نقطے کو سمجھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دلوں تک ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام، وہ محدثین کرام جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے جو دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، مکمل ایمانداری کے ساتھ ہم تک جنہوں نے پہنچایا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو سر تسلیم خم کر کے ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کو قبول کریں اور دل و جان سے ان کو قبول کر کے ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ دشمن اہل بیت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اہل بیت کا دشمن ہے، جو اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے کسی بھی صورت میں، وہ روز محشر، وہ قیامت والے دن جب اٹھے گا تو یہاں سے اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہوا جائے کہ میں مسلمان مر رہا ہوں، یہ یہاں سے دعویٰ کرتا ہوا جائے کہ میں مومن مر رہا ہوں، لیکن جب روز قیامت اٹھے گا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہودی محشور کیا جائے گا، یہودی اٹھایا جائے گا، حالت یہودیت پر وہ اٹھایا جائے گا، حالت ایمان پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ جو عتاب کے طور پر آئی ہے، اہل بیت سے اختلاف کرنے والے جو ہوں گے، یہ سمجھ لیں، اہل بیت سے اختلاف کرنے والا جو شخص آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے جو فرمایا ہے وہ کیا جملہ، کیا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی دیکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی شخص ایک بندے سادات میں سے کسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے، آپ نے فرمایا سمجھ جانا وہ شیطانی گروہ سے ہے، وہ شیطان سے تعلق رکھتا ہے، شیطان نے اس کو یہ پٹیاں پڑھائی ہیں اور شیطان نے اس کو یہ ٹوٹکے سکھائے ہیں کہ یہ اہل بیت کرام کے خلاف سازشیں کرتا پھرتا ہے۔ اب دیکھیے اسے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے اللہ پاک بھی غضبناک ہوتا ہے، اللہ پاک کو بھی یہ بات ناپسند ہے کوئی میرے نبی کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے، کوئی میرے رسول کے عطرت کو تکلیف پہنچائے، کوئی میرے محبوب کے خانوادے کو تکلیف پہنچائے، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ اس کو امام دہلوی نے حضرت ابو سعید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے حدیث مبارکہ تو سن رکھی ہے جو اہل بیت سے، بالخصوص حضرت مولائے مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات سے جو کوئی نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے الیاذ باللہ، تو اس کے لیے ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی جو بھی اہل بیت کرام سے بغض رکھے وہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے، اس کے دل میں نفاق کے ہونے کی علامت ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس سے بھی سخت کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی ہاشم سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ نفاق سے بھی بڑا درجہ ہے، نفاق سے بھی بڑی ایک بات ہو گئی کہ تم بنی ہاشم سے جو بغض رکھتے ہو اس میں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور یہ کافر ہو چکا ہے۔ اور اسی سے وہ پچھلی حدیث مبارکہ اگر جوڑ لیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان مقیم رہے، پابند صوم و صلاۃ رہے، پھر بھی اس حال میں مرے کہ وہ اہل بیت سے نفرت رکھتا ہو، تو بندہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بلا شبہ وہ اوپر نیچے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نماز کی صورت میں کوئی ایکسرسائز، کوئی مشق، کوئی پریکٹس کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی عبادت اس کی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ بنی ہاشم سے، اہل بیت کرام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے بغض رکھنے کی وجہ سے، چونکہ وہ کفر میں چلا گیا ہے، اب ایمان سے اس کا کوئی علاقہ تعلق نہیں ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد عطرت و انصار کے لیے، انصار سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے، دونوں کے حق میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے ان کے حق کو نہ پہچانا، الیاذ باللہ، اتنے سخت کلمات کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان باتوں سے کس قدر آپ جلال میں آ جاتے تھے، اور آپ کو یہ تکلیف دہ ہوتی تھی آپ کے لیے کہ آپ نے فرمایا جو میرے عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت اور میرے انصار کے حق کو نہ جانے، وہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ وہ تین حال کیا ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، یا تو منافق ہوگا، اگر اہل بیت کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، انصار کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، تو وہ یا تو منافق ہوگا۔ نمبر دو، یا تو وہ ولد الزنا ہوگا، وہ حلالی نہیں ہو سکتا، پھر ولد الزنا ہوگا۔ نمبر تین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ پاک اس بدبختی سے، اس شومی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک اس ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک اس وبا اور مصیبت سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ عطرت و انصار کے حوالے سے کسی مسلمان کے دل میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ان نفوس قدسیہ، ان ذوات، ان ہستیوں کے لیے، ان پاک لوگوں کے لیے کوئی نفرت کا یا کوئی بغض کا، کوئی حسد کا کوئی شائبہ بھی انسان کے وہم و گمان میں آ جائے۔ نمبر تین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر ایک منافق ہوگا، نمبر دو ولد الزنا ہوگا، نمبر تین فرمایا یا تو وہ حیضی ہوگا، اس حالت میں وہ اپنی ماں کے شکم میں، رحم میں اس نے نطفہ قرار پکڑا جب وہ حالت حیض میں تھی۔ یعنی یہ تمام احادیث مبارکہ، اب اس حدیث مبارکہ کو امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا ہمارا دوسرا بیان جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کرام کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کرام کی عزت و توقیر کرنے کی، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی اور ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔